کہوں کیا آرزوئے بے دلی مجھ کو کہاں تک ہے، میرے بازار کی رونق ہی سودائے زیاں تک ہے۔ وہ میکش ہوں فروغ میں سے خود گلزار بن جاؤں، ہوائے گل فراق ساقی نامہربانیاں تک ہے۔ آرزوئے بے دلی، دل دینے کا شوق، زیاں کہتے ہیں نقصان۔ اقبال کہہ رہے ہیں مجھے دل دینے کی خواہش کہاں تک ہے، عشق کی خواہش کہاں تک ہے، عاشق بننے کی خواہش کہاں تک ہے، یہ میں بتا نہیں سکتا۔ یعنی ان کو جو پیشن تھا کہ مسلمانوں کے حالات صحیح ہو جائیں، وہ کہاں تک یہ پیشن ہے وہ نہیں بتا سکتے ہیں، اور انہوں نے زندگی میں ہمیشہ نقصان کا سوچا ہے، کبھی فائدے کا نہیں سوچا ہے، چاہے عشق کا معاملہ ہو چاہے دنیا میں کوئی اور معاملے ہوں۔ مہکش کہتے ہیں شرابی کو، فروغ میں شراب کی چمک، گلزار کہتے ہیں گلشن کو، ہوائے گل پھول کی خواہش، فراق کہتے ہیں جدائی کو، صیاد کہتے ہیں شکاری۔ میں تو اس قسم کا شراب نوش ہوں کہ جس کا چہرہ نشے کی زیادتی کی وجہ سے خود گلاب سرخ ہو جاتا ہے، اور میرا جو نام مہربان ساقی ہے جب شراب پلا کے مجھے مدہوش کر دیتا ہے تو میں خود اپنی ذات میں اس قدر محو ہو جاتا ہوں کہ مجھے پھولوں اور گلزار کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چمن افروز ہے صیاد میری خوش نوائی تک، رہی بجلی کی بے تابی سو میرے آشیاں تک ہے۔ وہ مشت خاک ہوں فیض پریشانی سے صحرا ہوں، نہ پوچھو میری وسعت کی زمیں سے آسماں تک ہے۔ چمن افروز کہتے ہیں باغ کو رونق بخشنے والا، صیاد کہتے ہیں شکاری کو، خوش نوائی سرولی آواز، آشیاں کہتے ہیں گھونسلے کو، مشت خاک مٹھی بھر مٹی۔ اس شعر میں اقبال ان مصیبتوں کا ذکر کر رہے ہیں یا نشاندہی کر رہے ہیں جس سے انسان دوچار رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں چمن میں خوشی سے نغمے گاتا رہوں گا، صیاد میری طاق میں رہے گا، پھر موقع ملتے ہی مجھے قفس کر دے گا، بند کر دے گا پنجرے میں۔ اس طرح بجلی بھی اس وقت تک بے تاب رہے گی جب تک وہ میرا آشیانہ جلا کر خاک نہ کر دے۔ اور دوسرے شعر میں علامہ اقبال انسان کی صلاحیتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ کتنی بے پناہ صلاحیتیں انسان میں موجود ہوتی ہیں، کہ وہ ایک ایسی مٹی کی طرح ہیں کہ اگر وہ بکھر جائیں تو صحرا بن جائیں گے، اور جہاں تک ان کی وسعت کا تعلق ہے تو سمجھ لو کہ زمین سے آسمان تک اتنی زیادہ وسعت ہے انسان میں، کہ اتنی صلاحیتیں انسان میں۔ وہ مشت خاک ہوں فیض پریشانی سے صحرا ہوں، نہ پوچھ میری وسعت کی زمیں سے آسمان تک ہے۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں انسان کے اندر جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں اس کے متعلق بتایا ہے کہ اس میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ اگر جیسے ہے تو مٹھی بھر خاک، لیکن وہ صحرا بن سکتا ہے اس خاک سے، اور اس کی جو وسعت ہے وہ زمین سے لے کے آسمان تک اس کی وسعت ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بے انتہا صلاحیتیں دی ہیں۔ جرس ہوں نالہ خواب دیدہ ہے میرے ہر رگ و پے میں، یہ خاموشی میرے وقت رحیل کارواں تک ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میری جو قوم ہے وہ منتشر ہے، اور میں قافلے کی ایک ایسی گھنٹے کی طرح ہوں جس کی نس نس میں ایک خاموش فریاد چھپی ہوئی ہے، اور جیسے ہی میرا قافلہ صحیح ہو جائے گا، یعنی میری قوم صحیح ہو جائے گی اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے گی تو میں بھی حرکت میں آ جاؤں گا، یعنی میری گھنٹی جو ہے حرکت میں آ جائے گی۔ سکون دل سے سامان کشود کار پیدا کر، کہ عقدہ خاطر گرداب کا آب رواں تک ہے۔
سامان کشودکار، مشکل کا حل پیدا کرنے کا سبب۔ عقدہ کہتے ہیں گاٹ کو، گرہ کو۔ خاطر گرداب، بھنور کا دل۔ آب رواں، بہتا ہوا پانی۔ اپنے قافلے سے کہہ رہے ہیں، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنی مشکلات کا حل چاہتا ہے تو سکون اختیار کر، کیونکہ بھنور اس وقت تک موجود ہے جب تک پانی کی روانی ہے۔ پانی تھم جائے تو بھنور خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ چمن زار محبت میں خاموشی موت ہے بلبل۔ یہاں کی زندگی پابندی رسم فغاں تک ہے۔ اقبال نے اس شعر میں خاموشی کو موت سے تعبیر کیا ہے۔ اے بلبل، محبت کے باغ میں چپ رہنا زندگی نہیں، موت ہے۔ اور زندگی اس وقت تک قائم ہے کہ جب تک تو آؤ فغاں کرتا رہے، محنت کرتا رہے، جستجو کرتا رہے، اسٹرگل کرتا رہے۔ جوانی ہے تو ذوق دید بھی، لطف تمنا بھی، ہمارے گھر کی آبادی قیام مہماں تک ہے۔ جب تک انسان میں جوانی رہتی ہے اس وقت تک محبوب کو دیکھنے کا لطف رہتا ہے اور اس کی تمنا رہتی ہے، اور جب شباب یا جوانی رخصت ہو جاتی ہے تو پھر یہ سارے جذبے جو ہیں یہ دم توڑ جاتے ہیں۔ قیام مہماں، مہماں کے ٹھہرنے تک، اور یہاں پہ مہمان سے مراد جوانی کب تک ٹھہرے گی۔ زمانے بھر میں رسوا ہوں مگر اے وائے نادانی، سمجھتا ہوں کہ میرا عشق میرے رازداں تک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میری سادگی تو دیکھو کہ میں اب تک یہی سمجھ رہا ہوں کہ میری محبت کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم ہے، صرف میرا ہمراز جانتا ہے۔